الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثناء رب ذوالجلال، درود و سلام آقائے کل، آقائے نعمت، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین. آپ کی بابرکت ذات پہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، ماہ ربیع الثانی شریف ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نورانی گھر میں بیٹھ کر ہمیں ذکر خیر کرنے کی اور سننے کی توفیق خاص عطا فرما رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ خیر کا ذکر کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے. ارشاد ہوا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا رکھ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کچھ سنتیں اور قوانین مقرر فرمائے ہیں جن پہ کائنات کی جبلت و فطرت کو پیدا کیا ہے. اور یہ ایسے قوانین ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اٹل ہیں. یہ قوانین و ضوابط کل کائنات پہ لاگو ہوتے ہیں اور ان میں کسی طرح کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت
فطرت ہے، اس کے مختصر گفتگو ہم پہلے 1-2 جمعہ کر چکے ہیں فطرت کے حوالے سے. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک کیا ہے؟ فطرت ہے، اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پہ پیدا کیا ہے. اور یہ جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس فطرت سے مراد خلقت ہے. اس فطرت سے مراد کیا ہے؟ خلقت. کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے وہ ایک خاص قاعدہ، قانون، ضابطہ کے تحت کی ہے، اور پوری کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے بسایا اور سجایا ہے، یہ قانون فطرت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ایاز فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دور رہنے والے تھے. بے شک ان کے پاس شیطان آئے، وہ تب بھی باطل سے دور رہنے والے تھے. بے شک ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو دین سے پھیر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھی وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی، اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت قاضی ایاز جو ہے جس کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی فطرت میں یہ لکھا ہے کہ وہ نیکی کی راہ پہ چلے. حضرات تھوڑا سا مشکل کلمات ہیں، لیکن انہیں سمجھ گئے تو ہماری زندگی میں ایک عجیب سا انقلاب برپا ہوگا. پھر سنیے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو جو پیدا کیا اس کی فطرت میں یہ رکھا کہ وہ نیکی کی طرف چلے. پھر شیطان آیا اور شیطان نے ورغلا کے پھسلا کے بندے کو اپنے اوپر جو ہے وہ ایک خاص قسم کی کیفیات پیدا کر کے اس نیکی کی راہ سے ہٹا دیا. میں نے دلیل کے طور پہ حدیث مبارکہ پیش کی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. وَقَانَ آبَاؤُهُ يُحَيِّدَانُهُ وَيُنَصِّرَانُهُ يُحَوِّدَانُهُ وَيُنَصِّرَانُهُ. اس کے ماں باپ پہ ہے وہ اس کو یہودی بنا دے یا اس کو نصرانی بنا دے. تو اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کو اس فطرت میں پیدا کیا تھا کہ نیکی کی راہ پہ چلو، لیکن شیطان ملتے گئے، وہ تمہیں اصل راستے سے ہٹاتے گئے، تمہیں چوری کی طرف لے گئے، سینہ زوری کی طرف لے گئے، قتل کی طرف لے گئے، زنا کی طرف لے گئے، جھوٹ کی طرف لے گئے، حق کھانے کی طرف لے گئے. میں نے تو تمہاری فطرت میں حق دینا رکھا تھا. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ رمضان البھوتی. انہوں نے ایک
کتاب لکھی ہے من سنن اللہ فی عبادہ، یہ ان کی کتاب ہے. وہ اس کتاب میں اللہ رب العزت کی جو اس نے اپنے بندوں کو سنتیں اور قوانین دیے ہیں، فطرت میں جو قوانین دیے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. میں ایک دو کا ذکر جو ہے وہ اپنے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے جو پہلا فطرت کا قانون ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیت ہے قرآن کی، فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ. اللہ نے ارشاد فرمایا جو جتنا برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. اس کو کیا ملے گی بھائی؟ جو جتنی برائی کرے گا اللہ اسے اس برائی کا بدلہ دے گا. اللہ عز و جل کا یہ قانون ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ، یہ قانون ہے، یہ فطرت ہے کہ جو بھی جو برائی کرے گا اسے اس کا کیا دیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا. خواہ وہ مشرکین ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، جو بھی برائی کرے گا یہ اٹل قانون ہے، اسے اس کی سزا دی جائے گی. ہاں ایک چیز تھوڑی سی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن. کوئی کلمہ پڑھے بغیر جتنی نیکی کر لے، کلمہ اس نے نہیں پڑھا، دائرہ اسلام میں وہ داخل نہیں ہوا، یہ قانون قدرت اور قانون فطرت ہے. برائی کرے گا چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اسے اس کی سزا دی جائے گی. لیکن نیکی کے حوالے سے ایک شخص وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ وہ نیکی کرے گا تو اللہ کریم اسے نیکی کی جزا بھی عطا فرمائے. امید ہے کچھ آپ کو سمجھ آ گیا. یہ قانون قدرت ہے. ایک قانون قدرت یہ ہے کہ جو برائی کرے اسے سزا، من یعمل سوءا، کوئی برا کام کرے یجز بہ، اسے اس کی جزا دی جائے گی، چاہے مسلم چاہے غیر مسلم، چاہے یہودی چاہے عیسائی، چاہے وہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو. لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں یہ فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اگر وہ نیک کام کرے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نیک کام کرے تو اللہ کریم اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، اسے اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. اسی طرح آپ نے اپنی اس کتاب میں من سنن اللہ فی عبادہ میں ایک اور قانون فطرت کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ طرد المستكبرین عن ساحت مغفرتہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے دائرے سے نکال دیا ہے. یہ قانون قدرت ہے. جو تکبر کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے اپنی مغفرت بخشش سے نکال دیتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ فرمائے. تکبر بہت بڑی بلا ہے. یہ دولت کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے، یہ علم کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے، یہ خوبصورتی کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اللہ ہر تکبر سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اسی طرح ایک اور قانون فطرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کیا لکھتے ہیں کہ تحقیقہ لثمرات جہود العاملین فی الدنیا ایا کانوا. آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ محنت و کوشش کرتے ہیں، یہ بھی قانون قدرت ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت دنیا میں اس محنت کا پھل انہیں ضرور عطا فرماتا ہے. یہ جب اس کے
رزلٹ نکالیں گے پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 3 قانون میں نے آپ کی خدمت میں۔ قانون فطرت، جو متکبر ہوتا ہے اللہ اسے اپنی مغفرت کا جو دائرہ ہے اسے نکال دیتا ہے، دفع ہو جا، تو تیرے لیے ہماری بخشش اور مغفرت ہے ہی نہیں۔ تیسرا جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ بھی قانون قدرت ہے کہ جو محنت کرتا ہے اللہ اسے اس کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور قانون کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ لا یخلد فی النار الا من بلغتہ الدعوۃ فاستکبر، کہ کوئی بھی خلود فی النار نہیں ہوگا، یعنی کسی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا سوائے اس بندے کے۔ کسی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا سوائے اس بندے کے جس کے پاس اللہ کی دعوت پہنچی اور اس شخص نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اسے مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا، تو یہ افراد خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یہ بھی قانون فطرت اور قانون قدرت اور قانون اسلام ہے۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ اب اس کو ریورس لے کے جاتے ہیں، پہلا آخری سے، کہ جس بندے، ہر بندہ جہنم میں نہیں رہے گا، جائے گا تو تھوڑے تھوڑے گوتے شوتے کھا کے تے واپس، سمجھ گئے میری بات؟ تھوڑی تھوڑی جناب اس طرح پکڑ کے نہ گسوڑ مساڑ کر کے تے پھر چل چل گئے، تو دفع ہو جا، نکل جائے تو بات، حضرات سمجھے؟ لیکن وہ شخص جس کے پاس اسلام کی دعوت آئی اور اس نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، کلمہ نہ پڑھا، فرمایا ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ تڑپتا پھڑکتا رہے گا۔ تھوڑا پیچھے چلیے، پھر کہا کہ جو شخص محنت کرتا ہے اللہ اس کا دنیا میں بھی پھل ضائع۔ اگر آپ کو تھوڑی تھوڑی میری سمجھ آ رہی ہے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ جو محنت کرتا ہے اس کا دنیا میں پھل نہیں ضائع ہوتا، آخرت میں اللہ اس کا پھل کیسے ضائع فرمائے گا؟ دنیا کا ہر اجر جو ہے وہ عارضی ہے، ہر پھل عارضی ہے، ہر رسم عارضی ہے۔ جب دنیا میں عنایات اور نوازشات کی اتنی بارشیں بندے پہ برس رہی ہو تو خالق کائنات اسے قیامت والے دن اور جنت میں اسے کتنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، تمہیں میں نے سب کچھ دیا ہے اور میں کسی بھی محنت پہ بندے کا پھل ضائع نہیں کرتا، لیکن میں اسے دیکھتا ہی نہیں جو تکبر کرتا ہے۔ میں آپ کو ریورس لے کے آیا ان 3-4 باتوں میں، امید ہے آپ کو 3 باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ جنت میں سب نہیں جائیں گے، جنت میں، جہنم میں سب نہیں رہیں گے، وہ رہیں گے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہوگا۔ اور اللہ کسی بھی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، دنیا میں اس کا پھل اسے عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک ظالم وہ ہے اللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے جو اپنے وجود پہ تکبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کبریاء ردائی، یہ جو کبریائی ہے یہ میری چادر ہے، میری چادر کو کوئی اور نہ پہنے، اور میں نے ہر بندے کو جنت میں بھی نہیں گھسنے دینا اور ہر بندے کو جہنم میں رکھنا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے۔ حضرت شیخ رمضان البوتی آپ ایک اور قانون قدرت اپنی کتاب میں سنن فی عباد اللہ میں ایک اور قانون قدرت لے کے آئے۔ آپ فرماتے ہیں یا خذ عبادہ دائما بمزیج من الرخاء والشدة
سن لیجیے، یا خود عبادہ دائماً بے مزید من الرخاء فی الشدۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے بندوں کے لیے یہ قانون بھی مقرر کر رکھا ہے کہ وہ بندوں کو مسلسل نعمتیں عطا نہیں فرماتا، وہ مسلسل بندوں کو نعمتیں، دنیا ایسی نہیں کہ ہر لمحہ انسان کے سامنے پھولوں کی سیج بچھی ہو، دکھ بھی آتے ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو عروج بھی بخشتا ہے، اللہ انسان کو زوال بھی دیتا ہے، تو یہ بھی قانون ہے، قدرت ہے کہ اللہ ہر بندے کو ہر طرح کی کیفیات سے گزارتا ہے۔ تو قرآن کی آیت اس کی دلیل ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ اور یہاں پہ جو آپ نے اور دیگر مفسرین نے ان آیات میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کے تحت جو مجھے بڑی پیاری جو عبارت لگی اور جو کلمے لگے وہ حضرت امام شافعی کے تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خوف جو ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، اس خوف سے مراد اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ اپنا خوف دے کے بھی بندے کو آزماتا ہے۔ پھر فرمایا جو اللہ نے کہا نا کہ من الجوع والا، بھوک والا، تو فرمایا بھوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں، اللہ رمضان کے روزوں میں بھی بندے کو آزماتا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ہے، اس میں فرمایا مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا مراد ہے، کہ مال دے کے اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے کہ کس کو میں نے دیا۔ بلکہ میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، مزہ تو تب آتا ہے بندہ اپنا کچھ دے، میرا کچھ ہو تو میں اسے دوں، لیکن مجھ سمیت ہم سب کا کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجودوں اور دماغوں میں ایک بات ڈال رکھی ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں، شروع میں ابتدا میں سورہ بقرہ کی ایمان والے وہ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ میرے وجود پہ، میری پاکٹ میں، میرے بینک بیلنس میں، میرے گھر میں، میری جناب تجوریوں میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ تو پھر میں اللہ دے دیتے ہیں بچوں بھی اللہ نو نہیں دے سکتا، بھائی اللہ دا دے ہے تے اللہ دا دیتے ہوئے میں تے میں اللہ دے دیتے جو کسی نو نہیں دے سکتا۔ مجھے یہ موبائل کسی نے دے دیا اور کہا کہ جس کو تیرا من چاہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے، جس کو چاہے اس کو بھی دے سکتا ہے۔ پھر ایک اور میرے پاس آ گیا، انہوں نے بھی مجھے اختیار دے دیا، چاہے تو رکھ سکتا ہے چاہے تو کسی کو۔ تو میں اگر اس کسی کے دیے ہوئے میں سے کسی کو کچھ آگے دے دوں تو حضرات میری جان پہ کیا بنا، مجھے کیا تکلیف اور مجھے کیا دکھ پہنچا۔ تو حضرات میں تو عرض کرتا ہوں، وہ میں نے بلکہ جہاں میں پہلے خطیب تھا یہاں آنے سے پہلے حضرت میاں عبدالرشید ججری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوٹا والی سرکار، وہ ہر روز 20,000 روپیہ صدقہ کرتے تھے، زکات مطلب خیرات کرتے تھے۔ طریقہ دیکھو اس بابے کا، وہ 20,000 پہلے بینک بھیجتے اور بینک والوں کو پتا ہوتا تھا، وہ 20,000 پرانے نوٹ رکھ کے نئے نوٹ دے دیتے تھے۔ چونکہ خطیب تھا، اتنی جرت اور حوصلہ تھا میرے پاس، میں نے ان سے بابا جی سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ کیا کرتے ہیں، پرانے بھی تو لگ جاتے ہیں۔ کہتا ہے دینے جی اللہ نے۔ کبھی کبھی بندے کو ادائیں مار جاتی ہیں بندے کی،
میں کہتی کیوں ہے؟ میں تھوڑا سا تھوڑا اور چسکا لے لے ذرا اس وادی کا بھی چسکا لے لے، اللہ نے مجھے دینا ہے۔ تو میں کہتی تو پرانے بھی تھے اللہ ہی کہتے ہیں۔ تو میں نے آخر لگے تینوں پتہ ہے اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل سونا لیا، رات بیت گئی، سردیوں کی رات تھی، اللہ کی قسم فجر کی اذان ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ عشق اور محبت اور حقیقت کی یہ راہ ہے کہ بندہ اس راستے پہ چل نکلے، بندے کو کانٹے نہیں لگتے، بلکہ وقتانا ایدیہن، ہاتھ بھی کٹ جاتے ہیں ظاہری حضرت یوسف کے حسن پہ، لیکن کسی کہنے والے نے کہا تھا اللہ کی قسم ہے اس نے یوسف کو دیکھا تھا، محمد کو دیکھ لیتی گردنیں کٹا کے بھی پتہ نہیں۔ جب گھڑی کو دیکھتا ہوں یہ بھی کہتی ہے سبحان اللہ۔ چلیں تو بہرحال یہ ہمیں تھوڑی سی ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ایک اور آیت لے کے آئے ہیں اسی کی آگے اس بات کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک بات پلے باندھ لیجیے، وہ کسی نے بڑا سونا آکھے ہے نا کہ جی سکھ آیا تھے وہ بھی رب دی طرف ہوئے، حضرات توجہ نہیں کیا آپ نے، سکھے تھے وہ بھی رب والوں ہے تے دکھے وہ بھی رب والوں ہے۔ جس ویلے پیسہ میری جیب وچ ہے وہ بھی تے اللہ ہی وقت دیتا ہے نا، تے جس ویلے نہیں وہ بھی اللہ ہی وقت دیتا ہے۔ میں رج کے سہ گیا تاوی رب دی مرضیاں، میں بھوکا ستا تاوی رب دی مرضیاں۔ حضرات ہمارے کہنے والوں نے تو یہ کہا تھا وہ جنتیں بھی ہمیں جنتیں نہیں لگتی جن جنتوں میں ہمیں محبوب نظر نہ آئے، اور وہ دوزخیں بھی ہمیں محبوب ہیں جن میں ہمیں اپنا محبوب نظر آئے۔ اور جن تکلیفوں میں، یار صرف آخری بات عرض کر دوں، دل نہیں کرتا آخری بات، لیکن کیا کروں، وقت جو ہے یہ میرا بڑا پتہ نہیں کیا ہے، دشمن ہے یہ سجن ہے، یہ کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات سن لو، اللہ ہم سے پیار کتنا کرتا ہے۔ مجھے چبھا کانٹا، یا آپ میں سے کسی کو چبھ گیا، آپ کو بھی چبھ سکتا ہے، لیکن کانٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے ہماری گلی کا کانٹا، ایک ہے مصطفیٰ کی گلی کا کانٹا۔ آنا حضرت عاشقوں کے امام تھے، کانٹا مدینے کی گلی کا چبھ گیا، ذرا اس کی بات بھی کبھی کبھی کر لینی چاہیے نا، روزانہ رکھا شکا تو نہیں نکال ہونی چاہیے۔ تو جناب کانٹا چبھ گیا، تو کانٹا جو چبھا تو اس کانٹے کو نکال کے اسے چوما، اسے چوما، اور فوراً شعر کہا، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، میری جان میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ کانٹا چبھا مجھے، آپ کو، ہم تھے بڑے ہی گناہگار، بہترہ تے پتہ ہے نا سانو اپنی، کیڑا ہے جنہوں نہیں پتہ میں کیتا ہے، سارے کو پتہ ہے، بس صرف میرے سامنے تسی آنے ہو تے بڑے ہی بن جاتے ہو، میں تواڈے سامنے آنا تے بڑے ہی بن جاتے، کیتا ہی کچھ نہیں۔ لیکن یہ نیک کی بات نہیں ہو رہی، یہ گناہگار سے گناہگار کی تر کی بات ہو رہی ہے کہ بندے کو کانٹا چبھا، لیکن تھا وہ بندہ، اس نے کانٹا نکالا اور کانٹے سے اسے ملی تکلیف۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ اس چبھے ہوئے کانٹے کی تکلیف کے بدلے میں بھی بندے کو نعمتیں عطا فرماتا اور اللہ اس کانٹے کی جو تکلیف ہے اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کی معافیاں بھی عطا فرماتا ہے، جنت میں اس کے درجوں کو بلند